ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج ایک دو ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ ذالک من انباء الغیب سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اس وقت ہوئی تھیں لیکن وہ لوگوں کو نہیں پتا، دو وجوہات سے۔ ایک، یا تو لوگوں تک صحیح بات پہنچی ہی کبھی نہیں، یا اگر پہنچی تو اس کو تبدیل کر لیا گیا، یا اس تک پہنچ صرف بہت ہی خاص لوگوں کی تھی اور انہوں نے وہ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دی، تو وہ چیز غیب بن گئی، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ لوگ یا لکھنے والے جنہوں نے بائبل لکھی یا جو تاریخ لکھتان ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں سامنے، اچھا اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، یہ واقعات کیسے ہوئے، لیکن ان واقعات کا پس منظر کیا ہے، ان کے اندر فیلنگز کیا ہیں، ان کے اندر لوگوں کی سوچ کیا تھی اس وقت، ان لوگوں نے کیا سوچا، کیا کیا، وہ بھی ایک غیب ہے جو کہ اور کسی کو نہیں پتا۔ زکریا علیہ السلام نے دل میں کیا دعا مانگی، کیا کر رہے تھے، فرشتہ آیا تو اس نے کیا کہا، ظاہر ہے کہ یہ والی چیز کوئی بھی جو ہسٹورین ہے وہ نہیں قلم بند کر سکتا، تو یہ ایک لحاظ سے غیب ہے۔ یہ جو بائبل تھی، جو تورات تھی، جو انجیل تھی، یہ تو بڑے خاص لوگوں کے لیے تھی، یعنی جو ان کے علماء تھے، اور انفارچونیٹلی وہی چیز مسلمانوں نے بھی ایڈاپٹ کہ بھئی قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا، احادیث کو پڑھنا، یہ تو علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا اس سے کیا لینا دینا۔ تو یہ وہ والی ایک غلط رسم تھی، ایک غلط چیز تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اسلام نے تو قرآن اور حدیث ہر ایک کے لیے عام کر دیا کہ جو چاہے قرآن کا علم حاصل کرے، جو چاہے قرآن کو پڑھے، جو چاہے حدیث کو پڑھے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ یہ ایک، جب مریم علیہ السلام آئیں تو سب کی یہ خواہش ہوئی کہ ان کی کفالت ہم کریں، میں کروں، یا اگر زکریا علیہ السلام کو دی گئی تو اس پہ اگر کوئی تھا جس کا ڈیسیجن جو ہے وہ قرآن اندازی کے تھرو ہو جائے گا تو وہ یہ کنسیڈر کریں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے اندر بھی مختلف روایات آتی ہیں۔ قلم جو تھی اس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے یا دین کا علم لکھا کرتے تھے، تو اس قلم کی ایک روحانی اہمیت تھی، تو انہوں نے کہا چلو ہم یہ اپنی قلم جو ہے یہ پانی میں ڈالتے ہیں، تو جس کی قلم جو ہے وہ تیرنے لگ گئی تو وہ کرے گا، یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہر جو جا رہی تھی اس نہر میں ڈالیں گے اور جس کی قلم وہیں پہ رک گئی، جس کی بہہ گئی وہ تو بہہ گئی، جس کی رک گئی وہ کفالت کرے گا۔ اور کچھ روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جس کی قلم جو ہے وہ الٹی چلی، زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ پانی کے الٹے بہاؤ پہ چلی، لیکن یہ ساری کی ساری روایات ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے۔ آسان بات یہ تھی کہ اس کیس میں ایک طرح سے قرآن اندازی کی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن اندازی کے بارے میں آتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو قرآن اندازی کی جا سکتی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، کہ یہ جھگڑے سے کیا مراد ہے، اس میں دو طرح کی رائیں آئی ہیں کہ وہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ اچھا کون ان کی کفالت کرے، اور کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائی تھیں تو تب ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا آپس میں جھگڑا ہوا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ اذ قالت الملائکہ، اذ جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک آپ کو بشارت دیتے ہیں، بکلمۃ ایک کلمے کی، بکلمۃ منہ اپنے۔ اب یہاں تک جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ پچھلے والا ایک وہ چل رہا، ساری چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آ رہا، ابھی تک بہت اچھا چل رہا ہے، مریم علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے خوشی کا اور خوشخبری کا باعث چل رہا ہے۔ من اسمہ المسیح، جن کا نام کیا ہوگا، مسیح کیا گیا ہوگا، مسایا ہوگا، مس کیا گیا، انوائنٹڈ، جس کو منتخب کیا گیا ہو،
عیسیٰ، یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی. آپ کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی. ان کا اس کلمے کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا. مسیح عیسیٰ، عیسیٰ ان کا نام ہوگا. ابن مریم. جب یہ ابن مریم آیا نا تو اب تھوڑی سی کہانی جو ہے نا، اب تھوڑا سا مسئلہ ان کے لیے ہو گیا. ہیں ابن مریم، مریم کا بیٹا. وجیہن، بآبرو، عزت دار، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اللہ کے مقرب. اب یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ کلائمیکس ہو رہا ہے بات کا. ساری باتیں ان کو بتائی گئی اور پھر یہاں پہ آ کے ان کو کہا گیا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اپنے ایک خاص فیض کی، ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کلمے کا نام ہوگا مسیح اور عیسیٰ ابن مریم. مسیح کو ہم کہتے ہیں، مسیح بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے لقب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. ابن مریم، کہ جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا و آخرت میں انتہائی باعزت، انتہائی باوقار اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوں گے. یعنی کوئی عام نہیں ہے. جو کلمہ اللہ آپ کو دے رہے ہیں یہ انتہائی مقرب ہوں گے. یہ بکلمت، کلمے سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عیسائیوں نے اس چیز کو تھوڑا سا گھمایا. کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے، کلمت اللہ ہے. تو کہتے ہیں کلمہ سے مراد وہی ہے جو ہماری بائبل کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ ان دا سٹارٹ there was the word. یہ اللہ کا کلمہ ہے. تو جب یہ اللہ کا کلمہ ہے تو مطلب ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. جبکہ کلمے سے مراد اللہ کا کوئی حکم ہے، کوئی امر ہے، کن کا امر. اور یہاں پہ آیا ہے بکلمتن، ایک کلمہ. ایک کلمہ یعنی بہت سارے کلموں میں سے ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ کہ بیکاز ان کی پیدائش ایک نارمل جو نیچرل پروسیس ہے اس سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوئی. اللہ کا امر جو ہوا تھا نا، کن، کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے. تو کیا کن صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا؟ نہیں. قرآن میں ہمیں آتا ہے کہ اللہ جس کام کے لیے چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو قرآن نے دی بھی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کا ایک کلمہ ہے جس سے اللہ نے اس آگ کو کہا تھا تو گرم ہو جا، جلانے والی بن جا، تو وہ بن گئی. لیکن اب اللہ نے کیا کیا؟ اب اللہ نے جو ایک نارمل پروسیجر ہے آگ کا، اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کہا؟ ایک کلمہ کہا، یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. حکم دیا نا، ایک ورڈ بولا، ایک اپنا کلمہ کہا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جائے. یعنی اللہ نے ایک کلمہ کہا، ایک حکم دیا، اور آگ کا بیہیویئر چینج ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کے امر سے. اللہ نے کہا کہ ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. تو اس لیے ان کو کیا کہا گا؟ بکلمۃ من، اللہ کا ایک کلمہ. اور یہ بہت سارے کلموں میں سے، بہت سارے ارادوں میں سے، بہت سارے احکامات میں سے، بہت ساری چیزوں کے چاہنے میں سے ایک چاہنا ہے اللہ کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف یہی ہو، جس طرح کہ عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ ان اللہ کا کلمہ ہے تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ہمیں کوئی بھی کہے بھئی آپ کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمہ تھے، تو کلمہ تو بندے کی صفت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ پہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے دے.